अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम और डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू पेपर में वो कैसे अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, कुछ इसके नकात और असूल शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उर्दू सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर मिलते हैं। अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी कोशिश कर लें और जो पेपर को हल करने के तरीक़ाकार हैं इनको फॉलो कर लें तो यकीनन बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो आइए नाजरीन, हम आज की अपनी इस वीडियो में सेकंड ईयर साले दोम उर्दू पेपर हल करने का तरीका बताएंगे, जिसको फॉलो करके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साले दोम उर्दू के पेपर में 7 सवालात होते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 हिस्सा मारूज़ी का होता है, जो कि 20 नंबर का होता है। हिस्सा मरूज़ी के 4 हिस्से होते हैं: इमदादी फ़ेल, रमूज़े औकाफ़, मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल, और हिस्सा नसर से 5 मरूज़ी सवालात। हिस्सा मरूज़ी में जो बच्चा 20 में से 20 नंबर ले लेता है, यकीनन उसके हिस्सा नसर के अंदर भी, हिस्सा इंशाई के अंदर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब बाकी रहे 6 सवालात। उन 6 सवालात को हल करने का तरीका क्या होगा, उनकी तरतीब कैसे होगी। तो सबसे पहले हमने सवाल नंबर 5 को हल करना है, जो कि खुलासा-ए नज़्म होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जो पेपर मौजूद है ये बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का पेपर है, जिसने फर्स्ट ईयर में 95 नंबर हासिल किए थे और सेकंड ईयर में उसी का पेपर मैं बतौर मिसाल दिखाने जा रहा हूँ। आप देखें ये पेपर में खुलासा नज़्म, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, हेडिंग कैसे दी है और खुलासे की हेडिंग कैसे दी है, और फिर किस तरीके से उम्दा तरीके से इस पेपर को प्रेजेंट किया है। आप भी इसी अंदाज को फॉलो करेंगे। आप वन साइड पर डबल लाइन लगाएं और उसके बाद खुलासे का आगाज़ करें। खुलासे का आगाज़ करने के बाद ये देखें, एक साइड पर जो कि लेफ़्ट साइड है उस तरफ बेशक कोई लाइन नहीं लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से अल्फाज की तरतीब को, अल्फाज के साइज़ को मद्देनज़र रखे हुए हैं। कहीं पर भी हमें ऊंच नीच नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल बराबर वो लफ्ज़ों का इख्तिताम कर रही है। अब इसके साथ देखें, नज़्म के खुलासे की जो लेंथ होती है वो 10, 12, 13 लाइन्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नज़्म के खुलासे के बोर्ड के पेपर में 5 नंबर होते हैं। 5 के 5 नंबर एग्जामिनर दे देते हैं अगर अच्छे तरीके से ये नज़्म का खुलासा तहरीर किया जाए। नज़्म के खुलासे में एक ही पैराग्राफ होता है, इसमें हवाला जात तहरीर नहीं किए जाते। तो स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल हिस्सा इंशाई में जो आप हल करेंगे वो नज़्म का खुलासा होगा। प्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारे सवाल नंबर 7 जो कि पेपर में होता है वो ख़त का होता है, खतूत नवेसी है। आपको पेपर के अंदर ख़त आएगा तो ख़त के पेपर में 10 नंबर होते हैं, उसमें 5 नंबर इब्तदाइया और इख्तितामिया के होते हैं और 5 नंबर नफ्से मज़मून के होते हैं। स्टूडेंट देखें, ख़त की लेंथ, ख़त का तरीक़ाकार, ख़त का इब्तदाइया कैसा होगा। आप स्टार्ट में देखें, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, मोहतरम अब्बाजान, अस्सलाम वालेकुम, ये लिखा हुआ है। अब 4 नंबर के ये 4 चीज़ें हैं। बच्चों से जो गलती होती है वो ज़्यादातर तारीख़ में होती है। जो ज़ीरो है ये जैसे गोलाई में होता है ज़ीरो, वैसे डाल देते हैं, जिस वजह से उनको 1 नंबर नहीं मिल पाता। मोहतरम अब्बाजान, ये लक़ब है, तो लक़ब के बाद देखें अलामत नदाइया है। अलामत नदाइया बच्चे नहीं लिखते, जिस बुनियाद पर वो नंबर से कासिर रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम में एक बड़ी गलती जो होती है,
الف کے بعد یہ دیکھیں لام ساکن آ رہا ہے، بچے الف کے بعد لام ساکن نہیں لکھتے تو وہ اسلام بن جاتا ہے، اسلام نہیں بنتا۔ السلام علیکم کے بعد علامت ندائی آئے گی۔ اگر آپ ان چاروں چیزوں کو اسی طریقے سے تحریر کرتے ہیں تو یقیناً آپ 4 نمبر لینے کے اہل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں خط کا آغاز ہو رہا ہے، بہت عمدہ طریقے سے ہر لفظ واضح ہو رہا ہے، مارجن لائن لگی ہوئی ہے، ہیڈنگ بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ خط کے اندر ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا خط جو ہے وہ 2 پیجز پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس میں کم از کم 2 حوالے بھی دینے ہیں۔ حوالے اتھینٹک ہونے چاہیے۔ آپ اس میں ایک شعر دیکھیں جو کہ عزیز الحسن صاحب کا ہے، اور ایک شعر اس کے اندر خواجہ میر درد کا یہاں پر آ رہا ہے۔ حوالہ دیتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں، اگر تو آپ کو شاعر کے نام کا کنفرم پتہ ہے تو اس کو اس بچے کی طرح ضرور تحریر کیجئے۔ آپ دیکھیں میر درد کا شعر ہے تو میر درد کا نام خواجہ میر درد نیچے لکھا ہوا ہے۔ اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ کس شاعر کا یہ شعر ہے تو نام ضرور لکھیے گا، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور خط کے اختتام پر والسلام آپ کا بیٹا یہ لکھا ہوا ہے، اس کا بھی پیپر میں 1 نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ خط کی لینتھ جو ہے وہ 2 پیجز کی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ خط دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے دیکھ کر اسی انداز کی پیروی کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس بے شک ترتیب کے اندر ہمارا سوال نمبر یہ 7 ہوگا، لیکن آپ نے جہاں پیپر کو حل کرنا ہے تو اس کو دوسرے نمبر پر نظم کے خلاصے کے بعد حل کرنا ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں اب سوال نمبر 4 پر، جو کہ خلاصہ سبق ہوتا ہے۔ بورڈ کے پیپر کے اندر آپ کو 2 خلاصے آنے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ خلاصے کا انتخاب کرتے وقت ایسے کریں کہ آپ نے جیسے جس خلاصے کی پہلے پریکٹس کی ہے، جس کو پہلے آپ نے لکھ کے دیکھا ہے بورڈ کے پیپر میں، اسی خلاصے کو آپ حل کریں۔ خلاصے کے لیے آپ پریزنٹیشن دیکھیں، سوال نمبر 4 لکھ کر خلاصہ سبق لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر اس میں مصنف کے نام کا ہوتا ہے، سبق کا عنوان پہلے سے دیا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں بچے نے لکھا ہوا ہے سبق کا عنوان یہ محض پریزنٹیشن کے لیے ہے۔ آپ بے شک بچے نے یہ لائنز کو چھوڑا ہے، لیکن ہمیں کہیں پر بھی کوئی زیادہ خلا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے اتنی ہی لائن چھوڑتے ہوئے آپ بھی اپنے سبق کے خلاصے کو حل کریں گے۔ اور خلاصے میں چند اصول ہوتے ہیں۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 9 خلاصے کے ہوتے ہیں۔ خلاصہ آپ کو جیسا بھی آ جائے، خلاصہ سارے بچے ہی ایک ہی پیراگراف کے اندر تحریر کریں۔ خلاصہ بنیادی طور پر ایک تلخیص ہوتی ہے جو کہ 1/3 لکھی جاتی ہے، یعنی کہ سبق کا 1/3 لکھا جاتا ہے، 1/3 خلاصہ لکھیں گے۔ بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ خلاصے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ اسٹوڈنٹس یہ خلاصے کی لینتھ سبق کی لینتھ کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر سبق آپ کا طویل ہے تو ظاہر بات ہے خلاصہ بھی طویل ہوگا، اگر سبق چھوٹا ہے مختصر ہے تو خلاصہ بھی مختصر ہوگا۔ ویسے عام طور پر ہمارے سیکنڈ ایئر کے اندر جتنے بھی اسباق ہیں ان کا خلاصہ 2، سوا 2، 2.5 پیجز پر جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک لائن کے اندر 12 سے 14 لفظ لکھتے ہیں تو پھر خلاصے کی لینتھ 2، سوا 2، 2.5 پیجز تک جا سکتی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لائن کے اوپر 7، 8، 9 لفظ لکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاصے کی لینتھ پھر بڑھے گی۔ خلاصے میں کسی طرح کے بھی حوالہ جات ایڈ نہیں کرنے۔ یہ سیکنڈ پیج ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو مین پوائنٹ ہے جیسے بدرالدین طیب جی کا نام ہے، ملکہ ہے، مطالعہ ہے، جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ مارکر کے ساتھ تحریر کر سکتے ہو۔ یہ ہے جی خلاصہ۔ اگر آپ اس طریقے سے خلاصہ تحریر کرتے ہیں، صاف لکھا ہوا ہو، اچھی رائٹنگ کے ساتھ ہو، اس میں حوالہ جات نہ ہو، ایک ہی پیراگراف کے اندر ہو، تو یقیناً آپ کے 10 نمبر میں سے 9 نمبر آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں آگے۔ ہمارا جو سوال نمبر 3 ہے بورڈ کے پیپر کی ترتیب کے لحاظ سے، اب وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اسٹوڈنٹس بچوں کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل سوال ہوتا ہے وہ اقتباس کی تشریح کا حل ہوتا ہے۔ اس میں مسائل آتے ہیں سیاق و سباق کے اندر، اس میں مسائل آتے ہیں تشریح کے حوالہ جات کے اندر۔
تو آپ کے پاس یہ پیپر بطور مثال موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر اس کی پریزنٹیشن کو بہتر کر سکتے ہیں، سیاق و سباق سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، دو اقتباس پیپر میں آتے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، باقاعدہ طور پر ان کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ صنف اور مؤخذ اگر تو آپ کو آتا ہے اور یقیناً آتا ہے تو پھر اس کو آپ لکھیں، اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کو آپ غلط تحریر نہ کرنا، آنا چاہیے۔ یہ مروزی کے اندر بھی سوال آ جاتا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق پر آتے ہیں۔ سیاق و سباق بورڈ کے پیپر میں 3 نمبر کا ہوتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف کے اندر تحریر کریں۔ سیاق و سباق کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 8 سے 12 لائنز کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے اوپر سیاق و سباق تحریر نہ کریں۔ سیاق و سباق بنیادی طور پر پیراگراف کا موقع محل ہوتا ہے۔ آپ پیراگراف سے پہلے، پیراگراف کے بعد کیا چیز لکھی جا رہی ہے اس کو پیراگراف کے ساتھ ملا کر تحریر کریں گے۔ ہم ایک الگ ویڈیو میں سیپریٹ طریقے سے سیاق و سباق کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں گے اپنے دیکھنے والوں کو۔ اور پھر 3 نمبر کا یہ سیاق و سباق، 2 نمبر کا یہ حوالہ متن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی تشریح کی طرف۔ تشریح کی لینتھ کے بارے میں بچے اکثر سوال کرتے ہیں، تشریح میں حوالہ جات کیسے دیتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں، تشریح کیسی ہونی چاہیے، اس میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو آج پھر اس کے جواب بھی سنیے گا۔ تشریح کے آغاز کے اندر آپ نے مصنف کے اسلوب تحریر کو ضرور بیان کرنا ہے، مصنف کے حالات زندگی کو نہیں، محض اسلوب تحریر کو جو کہ اس نے اس سبق کے اندر اسلوب اپنایا ہے۔ پھر اس کے بعد 2-3 لائنز مصنف کے اسلوب تحریر کے بارے میں لکھ کر تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں، اس کو آپ نے اپنے لفظوں کے اندر تحریر کرنا ہے۔ مناسب تو یہی ہے، سیکنڈ ایئر کا لیول ایک ہائی لیول ہوتا ہے، اس میں الفاظ کا انتخاب عمدہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد مد نظر رکھیں کہ تشریح کے اندر چونکہ 4 پیجز کی تشریح ہونی چاہیے، اور تشریح میں حوالہ جات لازمی طور پر دیں، اتھینٹک شعراء کے حوالہ جات دیں، اور حوالے میں کسی طرح کی غلطی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ایگزامینر حوالہ جات ضرور پڑھتے ہیں، لہٰذا حوالہ دیتے ہوئے ذرا دیکھیں کہ آپ یہ حوالہ ٹھیک دے رہے ہیں، شاعر کا نام لکھ رہے ہیں تو ٹھیک لکھ رہے ہیں، اور اگر تو آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شاعر کے نام کے بارے میں پتہ ہے تو ضرور تحریر کریں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ اکبری کی حماقتیں سبق ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو اب سیکنڈ پیج پر آئیں، کس طریقے سے ہر لفظ کو واضح کیا جا رہا ہے اور دور سے دیکھ کر ہی لفظ کو پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال کا شعر ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ تھوڑی سی اس میں غلطی ہے، قرآن کریم کی آیت یہ لکھی ہوئی ہے جبکہ یہ ایک حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم چلتے ہیں جی آگے والے تیسرے پیج پر۔ آپ اس میں دیکھیں ایک فلاسفر کا قول لکھا ہوا ہے، جبکہ ایک قول لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آگے چلیں، ہمارے آگے والے جو شعر ہیں اور آگے والے جو حوالہ جات ہیں اور آگے والا جو پیج ہے اس کو دیکھیے گا۔ 4 پیجز آپ نے دیکھے، کسی جگہ پر بھی ہمیں رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ اینڈ تک کوئی برائی نظر نہیں آئی، کوئی نقص نظر نہیں آیا، کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو پھر دیکھیے گا آگے ذرا ہم چلتے ہیں، جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے وہ بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے سوال نمبر 2 ہوتا ہے، لیکن ترتیب میں آپ اس کو سیکنڈ لاسٹ پہ لکھیں گے۔ اور دیکھیں نظم کی تشریح کے پیپر میں 10 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے 2 حصے ہوتے ہیں، الف اور بے۔ الف حصہ نظم ہوتا ہے اور بے حصہ غزل ہوتا ہے۔ حصہ نظم سے پیپر میں آپ کو 2 شعر آئیں گے، اس میں 2 نمبر حوالہ نظم کے ہوتے ہیں۔ حوالہ نظم میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک نظم کا عنوان اور ایک شاعر کا نام۔ 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہوتا ہے، ایک شاعر کا ہوتا ہے۔ اگر تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ مفہوم آتا ہے، کنفرم آتا ہے، تو پھر اس کو آپ لکھیں، اگر مفہوم نہیں آتا تو اس میں غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ نظم کے اندر ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہے،
दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है। इसके अंदर भी बच्चों के वही सवालात होते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने हवाला जात होने चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ज़रा इसको देखिएगा। बेहतर तो ये है कि जो मफ़हूम आप यहाँ पर लिख रहे हैं शुरू के अंदर, आप इसको शायर का असलूब तहरीर लिखने के बाद तशरीह का हिस्सा बना दें मफ़हूम को। यानी कि जो शमली आबादी के बारे में को 3-4 लाइन्स लिखने के बाद आगे आप ये कह दें कि तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि ज़मीन पर जहाँ जहाँ रगड़ का निशान होता है वो ये ज़ाहिर करता है। यानी कि आगाज़ के अंदर ही तशरीह का हिस्सा बना दिया जाए मफ़हूम को, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और फिर देखें आगे हवाला जात को देखें, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार हैं जो बतौर हवाला इसमें दिए गए हैं। और नज़म की तशरीह जो है ये 2 अशार की इकट्ठी करनी है और ये 4 पेजेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए और कम अज़ कम इसके अंदर 6 से 8 हवाला जात लाजमी तौर पर तहरीर करने हैं। ज़्यादा हवाले भी ना लिखें, 8 हवाला, एक पेज पर 2 हवाले आ जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं और अथेंटिक शुआरा के अथेंटिक हवाले हों, ठीक है। और फिर आप देखें ये हमारा जो है आगे वाला पेज है, इस पर भी हमें राइटिंग, इस पर भी प्रेजेंटेशन, इस पर भी हवाला जात हमें दिखाई देंगे जो बहुत उम्दा तरीके से लिखे हुए हैं। और ये है आखिरी सफ़ा नज़म की तशरीह का। स्टूडेंट्स, नज़म की तशरीह 4 पेजेस की होती है। नज़म की तशरीह इकट्ठी की जाती है, ये 10 नंबर का सवाल होता है। और फिर हम चलते हैं जी आगे सवाल नंबर 2 के हिस्सा बे की तरफ, हिस्सा गज़ल की तरफ। गज़ल की तशरीह भी 10 नंबर की होती है। इसमें 1 नंबर शायर के नाम का होता है और 3-3 नंबर के 3 अशार होते हैं। अब इसमें देखें हमारा जो पहला शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। शेर नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद बस के बाद अलामत हज़फ लगा दी है। ऐसे ही आप ये शेर को लिखेंगे, क्योंकि टाइम कम होता है, मुकम्मल शेर आप लिख नहीं सकते, उसकी तरफ इशारा कर देना है कि मैं इस शेर की तशरीह करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद देखें आगे, ये तशरीह का मफ़हूम लिखना लाजमी नहीं है, बेहतर ये है कि मफ़हूम को तशरीह का हिस्सा बना दिया जाए। और असलूब शायर लिख कर आगे आप चलते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह जो है एक शेर की कम अज़ कम 2 सफ़हात की होनी चाहिए और उसमें एक शेर के अंदर कम अज़ कम 3 हवाले आपने देने हैं जो उस तशरीह से मुतल्लिक़ होंगे। आप देखें ये 2nd पेज है, इसके अंदर भी हवाले दिए हुए हैं, इसके अंदर भी अल्फाज का उम्दा चुनाव किया हुआ है। और अब हम चलते हैं जी आगे वाले शेर नंबर 2 की तरफ, वाए दीवानगी के हर दम मुझको। ये है शेर नंबर 2। शेर नंबर 2 में देखें इसी तरीके से जैसे शेर नंबर 1 किया गया था, इस तालिबे इल्म ने उसी अंदाज की पैरवी की है और तहरीर किया है। आप देखें शुरू से लेकर अब तक कितने पेजेस हो चुके हैं, हमें राइटिंग के अंदर कहीं पर भी कोई ऐप नज़र नहीं आएगा। 3 हवाले इस शेर नंबर 2 के अंदर भी हमें लिखे हुए मिलेंगे। अब हम चलते हैं जी शेर नंबर 3 में, किया गमख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को। अच्छा देखें शेर नंबर 3 के अंदर भी प्रेजेंटेशन कैसी उम्दा है और शेर नंबर 3 में हवाला जात दिए हुए हैं, वही अंदाज एहसान दानिश का शेर है, इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। अगर तो आपको शायर के बारे में पता है तो ज़रूर तहरीर करें। ये भी हमारी 2.5 पेजेस की तशरीह है शेर नंबर 3 की। स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप ये नज़म और गज़ल की तशरीह करते हैं तो यकीनन 20 नंबर में से आप 17-18 नंबर हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हम चलते हैं जी सवाल नंबर 6, जो कि सेकंड ईयर के अंदर सबसे मुश्किल होता है। जो सेकंड ईयर में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर माइनस होते हैं वो है सवाल नंबर 6 और वो है मज़मून नवीसी का। आपको पेपर के अंदर 3 मज़ामीन आएंगे, उनमें से आपने एक करना होगा। मज़मून एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर अल्फाज का चुनाव, जिसके अंदर तरीक़ाकार, जिसमें हवाला जात का इस्तेमाल, जिसमें आगाज़, जिसमें दरमियान, जिसमें इख्तिताम को लाजमी तौर पर देखा जाता है, जिसमें राइटिंग को देखा जाता है, जिसमें खुशखती को देखा जाता है, जिसमें प्रेजेंटेशन को देखा जाता है। तो लिहाजा आपके लिए ये पेपर बतौर मिसाल मौजूद है, आप इसी की पैरवी कर सकते हैं। मज़मून में ख़ास तौर पर राइटिंग का ज़रा ख्याल रखिएगा, हवाला जात
کا عمدہ استعمال کیجیے گا، الفاظ کا چناؤ بہترین کیجیے گا۔ یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اگر رائٹنگ، حوالہ جات، الفاظ کا چناؤ، طریقہ کار اور جملوں کا استعمال، علامات کا استعمال اچھا ہوگا تو اس 20 نمبر میں سے 17، 16، 18 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا جو ہے یہ مضمون ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ آپ نے یہاں پر دیکھا دہشت گردی میں ابتدائی پیراگراف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک الگ ویڈیو میں مضمون کے تمام نکات کے جن کو مضمون حل کرتے وقت مد نظر رکھنا چاہیے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آپ جسٹ دیکھیں اس میں پریزنٹیشن کیسی ہے، میں بتاؤں گا اینڈ پر کہ کتنی لینتھ ہونی چاہیے مضمون کی، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ ہمارا ایک پہلا صفحہ تھا، یہ ہمارا دوسرا صفحہ ہے مضمون کے لیے۔ دوسرے صفحے پر بھی یہ 2 حوالہ جات آ رہے ہیں، اور یہ تیسرا ہے کہ جس میں 2 حوالہ جات پھر دیے گئے ہیں، اور آگے یہ چوتھا ہے کہ جس میں پھر یہ 2 حوالے آ رہے ہیں، اور یہ 5واں ہے جس میں 2 حوالے دیے گئے ہیں، اور آگے دیکھیں یہ 7واں ہے کہ جس میں 2 حوالے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ 8واں صفحہ ہے کہ جس میں 2 حوالے ہمیں پھر یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ آگے والا صفحہ ہے کہ جس کے اندر 2 حوالے موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں تقریباً یہ 8-9 پیجز کا مضمون ہے۔ کم از کم جو ہے جو اچھے بچے ہیں جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ 8 پیجز کا مضمون اچھے الفاظ میں، اچھے جملوں کے استعمال سے، اچھے حوالہ جات سے اور اچھے پیراگراف کے ذریعے، اچھی پریزنٹیشن کے ذریعے یہ مضمون تحریر کریں۔ یقیناً اگر آپ اچھے طریقے سے لکھیں گے تو آپ کے نمبر ضرور پیپر میں اچھے آئیں گے۔ اب یہ پیپر جو میرے پاس موجود تھا، یہ پیپر اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو 93، 95 تک نمبر دیے جائیں، کیونکہ اردو کے پیپر میں پورے نمبر تو ملتے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہی اسٹوڈنٹس کے 94، 95 تک نمبر آئے ہیں، جن لوگوں نے ہماری ہدایات کو، ہمارے طریقہ کار کو، ہمارے نکات کو، ہمارے پوائنٹس کو اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر پیپر کے اندر اس کو عملی طور پر اپنایا ہے، یقیناً وہ اردو میں اچھے نمبر لینے میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ان ہدایات کو فالو کریں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔